گھروں میں رہ رہے ہیں اور یکدم آپ کے دروازے پہ نا دستک ہوتی ہے، آپ جا کے دروازہ کھولتی ہیں اور دروازہ کھول کے پوچھتی ہیں کون ہے؟ تو آپ ایون نماز پڑھتے ہوئے گئی ہیں، نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے بیچ میں دعا مانگی اور آپ نے دروازہ کھولا، جا کے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے پھر آگے سے وہ کہتا ہے میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں آپ سے ڈفرینٹ مذہب کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگے؟ نہیں اچھا لگے گا، برا لگے گا نا ہمیں کہ دیکھو ہم تو اپنے نبی کی اللہ کی کتاب پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم کیوں اس کا نیا مذہب اپنائیں؟ تو اسی کو امیجن کر لیں، آپ قریش کے زمانے کو لے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کو فیل کریں کہ وہ بتوں کو پوج رہے تھے، ان کو غلط اور برے کا احساس نہیں تھا، اور پھر جب آپ نبی آتے ہیں اور وہ نبی جن کی یہودیوں کو جو تھا ان کو انہوں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی، ایڈوانس میں پروڈکٹ کیا ہوا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے جو آخری نبی ہوگا، اور ان کو پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے، اور دوسرا وہ بتوں کو پوج رہے تھے، اپنے ہاتھ سے بناتے تھے بتوں کو اور ان کو سجدہ کرتے تھے، انہی سے دعائیں مانگتے تھے، اور پھر ان کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹی ہیں، اور کوئی پیغمبر آ رہا ہے، کوئی بزرگ بھی ہوتا تھا نا ان کی فیملی میں اور وہ بہت زیادہ پرہیزگار اور بہت عبادت گزار، جو بتوں کی عبادت کے نام سے میں بات کر رہی ہوں، تو وہ جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی نا تو اس کا بھی بت بنا لیتے تھے، پھر اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، پھر وہ مقبول ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ مذہب ان کو بڑا عزیز تھا، وہ نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے تو وہ اتنی لڑائیاں لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارے تو آباء و اجداد نے بھی اس پہ عمل کیا، ہم بھی اس پہ عمل کریں گے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ ختم کیوں دلواتے ہیں، آپ لوگ یہ 12ویں کا ختم ہو گیا، پھر یہ کیا کنڈوں کا ختم ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ختم ہوتے ہیں، وہ سب دلوا رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمارے تو ماں باپ بھی دلواتے تھے۔ مطلب اگر ماں باپ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہ ہو جتنی آج آپ کے پاس ہے، ان کو یہ تفسیر سننے کا موقع نہ ملا ہو جتنا آپ کو مل رہا ہے، تو ان کے نالج، ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو چانس نہ ملا ہو نا کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے، تو کیا جو کام انہوں نے غلط کیے وہ ہم بھی اس کو کنٹینیو کرتے جائیں گے؟ سوچئے گا ضرور اس چیز کو لے کہ آج ہم نے بھی بہت ساری بدعات اپنے ریلیجن میں اکٹھی کر لی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے 4 بیٹے، ان کی دو کے 3 بیٹیاں، ان کی ڈیتھ ہوئی، مطلب، اور ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کو سب سے زیادہ پہلی بیوی کہتے ہیں نا اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو ان کو بہت پیار تھا سکتی، جیسے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ سمپل آپ مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دین لے کے آئے تھے نا، مذہب، اور وہ رسول تھے ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی کسی اولاد کی ڈیتھ پہ یہ جو تیسرا چوتھا پانچواں 10واں 40واں یہ کیا نہیں، نہ انہوں نے اپنی بیوی کی ڈیتھ پہ کیا، نہ کل ہوئے، ایون کل کو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ایک ٹریڈیشن بنا لیا کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ہے، آج کل تو مرنا بہت مہنگا پڑ گیا ہے، نہ کل کا ختم نہ کچھ ہے، دفنایا گھر آ گئے، اور یہ جو اب ہم دفناتے ہیں گھر آتے ہیں، بریانی کیٹرنگ ہونے لگ گئی، پراپر ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر دیکھتے ہیں کس کا کھانا اچھا تھا، اگر ہماری ماں کی ڈیتھ ہوئی تو اگر ہم نے کھانا اچھا نہیں دیا سب کہیں گے ان کو ماں چلی گئی، انہوں نے ماں کی کھانا ہی اچھا نہیں دیا، باپ چلا گیا کھانا ہی اچھا نہیں دیا، جسٹ امیجن، گھر والے دکھ سے نڈھال ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کی لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ خالی ہو گیا، لیکن باہر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کھانا چاہیے اور کھاتے ہیں۔ آئی کینٹ ایون امیجن، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ ڈیتھ والے گھر میں کھانا کھا کیسے سکتے ہو، اب وہاں پہ بیٹھ کیسے سکتے ہو کھانا کھانے کے لیے، لیکن لوگ کھاتے ہیں، اور باقاعدہ بوٹیوں کی فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو بوٹی نہیں ملی، اس کو کباب نہیں ملا، اور اس کو یہ نہیں ملا، اس کو وہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہمارے نبی نے کیا ہمیں تو وہی کرنا ہے۔ آپ یہ والی صورت اٹھا کے دیکھ لیں، سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ اخلاص ہے، یہ جیسے جیسے ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو بیک آف دا مائنڈ مجھے بتائیں، کیا ہم سیرت نہیں پڑھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ان کی زندگی کی کہانی ہی تو ہے یہ، ان کے اوپر ہی تو یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں، اور ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ تو کافروں سے کہ میں نہیں تمہاری بات مانتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ آپ اکیلے تو نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے کہہ سکتے تھے نا کہ تم سب مل کے کہو کافروں سے، لیکن اللہ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صحابہ ان کے ساتھ ہیں، جو یہ بات کہیں گے صحابہ اس پر عمل کریں گے، اور یہ شور شور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل یا حیو الکافرون، کہہ دو ان کافروں سے، سارے کافروں کو انہوں نے ڈینائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں
تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیوں نہیں سنت پہ چلتے ہیں؟ اور پھر ہم نئی نئی باتیں لے کے بیٹھ جائیں گے. بھائی دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اسٹرانگ تھے, انہوں نے اتنی جنگیں لڑی, اکیلے ہوتے تو وہ کچھ نہ کر پاتے, ان کے ساتھ صحابہ کی بہت بڑی جماعت آ گئی, اس لیے وہ کامیابی حاصل کی ان لوگوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی پہلے اس چیز پہ حاصل کی کہ انہوں نے اپنے کریکٹر سے, اپنے 40 سال میں جو انہوں نے, یہ جو کافر بھی چھپا رہے ہیں نا ان سے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے, انہوں نے اپنے کریکٹر سے بتایا سب کو کہ میں ایک سچا انسان ہوں اور میں ڈیزرو کرتا ہوں اللہ کا رسول ہونا, اور لوگوں نے مانا بھی. اور پھر ایسے ہی تو صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ نہیں بنی نا, ان کے کریکٹر سے متاثر ہو کے آئے اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے آئے سارے صحابہ, تو ان کی ٹیم بنی. اور اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ بہت سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب بھی کیا. ایون تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے رسول ہیں, سب سے زیادہ لاڈلے کہتے ہیں جسے رسول اللہ تعالیٰ کے ہیں, کہ جب غزوہ احد تھا, آپ لوگوں کو یاد ہو, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے, ان کے منہ پر 3 جگہ پہ تیر لگے تھے اور اتنا خون بہا تھا, اور ان کے دانت بھی شہید ہوئے, اور کہ وہ ٹیمپریلی انکانشیس ہو گئے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے. تو سارے صحابہ میں یہ بات پھیل گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, سب پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا فائدہ بھی کافروں نے اٹھایا تھا کہ ان پہ دوبارہ سے حملہ کیا تھا, ان کو لگا کہ یہ لوگ ویک ہو گئے اور ان کا جو لیڈر ہے وہ دنیا میں نہیں رہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے ایک پین ہو رہا ہے آپ کو بہت زیادہ تیر لگا ہوا ہے چہرے پہ, خون بہ رہا ہے. تھے تو وہ انسان نا, اور عام سے ہم لوگوں کی طرح کے انسان ہی تھے, اور جو نیکنیس ان کے اندر یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے, لیکن ان کو بھی پین ہوتا تھا. ان کو پین تھا تو انہوں نے ان کے منہ سے یہ چیز یہ بات نکلی تھی جس کا مفہوم ہے کہ کیسے وہ قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے گی, جو قوم اپنے اللہ کے نبیوں کو بھیجے ہوں کو زخمی کر دیتی ہے. تو جس کے اوپر ان کو اسی ٹائم بہت سختی سے وحی آئی تھی کہ آپ یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت آتی ہے یا نہیں آتی, آپ کا مقصد صرف پیغام پہنچانا ہے, آپ پہنچا دیں, تو باقی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے. تو اب یہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو ہے وہ معافی نہیں رکھی, اور ان کو سختی سے وہی ان کے اوپر آئی. تو یہ والی چیز اگر ہم ایک ذہن میں رکھیں کہ قریش اس زمانے کے جو کافر تھے, اور ایون آج کے زمانے کے لوگ بھی کم نہیں ہیں, برابر ہی ہیں. اور آپ کو یہ صورت اگر آپ پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھتے جائیں گے نا, آج کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا, وہ خاص فرق محسوس نہیں ہوگا. تو ابھی میں نے تھوڑا سا آج اس کو, چونکہ اس میں بہت ہی زیادہ گرامر انوالو ہے, تو تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ کرتے ہوئے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو مجھے تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کتنا سمجھ آ رہی تھی اس کی. پھر ہم آگے اس کے اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. کل جو ہے نا یہ ورب ہے, ایسے ہی ہے نا. اب جی ذرا باجی جان. انمیوٹ کر لیں اور مجھے جواب چاہیے. کل ورب بن رہا ہے اور یہ فعل امر بن رہا ہے, حکم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فعل کر کے حکم دے رہے ہیں, کل کہہ دو, ٹھیک ہے نا. اب یا ایوہا الکافرون, یا جو آ رہا ہے یہ اس کو حرف ندا کہتے ہیں. جب ہم نا کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں نا, ہم اس کو کہتے ہیں اوے اے, توجہ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے نا یا کا لفظ بولا جاتا تھا اے, ٹھیک ہے نا. اور یا ایوہا یہ اسم آ رہا ہے آگے مرفوع, ٹھیک ہے. اور الکافرون یہ تو ٹوٹل ابھی ہم ڈسکس کر کے ہٹے ہیں کہ یہ ال آ رہا ہے تو یہ ناؤن ہے. لا آ رہا ہے نگیشن کے لیے, نا کے لیے. اور آبدو آبدو, اب میں نے نیچے لکھ دیا اس لیے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع ہے. اتنا آئے گا یا آتنی کا, اتنا کا یا اتنا کا, اتنی کا آ رہا ہے الف, یہ کہاں کون مجھے بتائے گا؟ اتنی باجی جان اتنی. اتنی فعل مضارع میں آتی ہے نا. جی باجی جان. جی, تو یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا آپ کو سامنے یہ نظر آ گیا ہے. تو یہ فعل مضارع ہے. ماں اسم موصول ہے, ٹھیک ہے. اور تعبدون یہ میں نے نہیں لکھا, اب یہ مجھے فٹافٹ بتا دو. جا رہے ہیں مضارع کیسے پہچانا ہے؟ باجی جان, شروع میں تا ہے. تا. اور یہ کیا ہے آگے؟ یہ یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا. تعبدون, اور وا آ رہا ہے حروف, کون سا حروف عطف ہے, یعنی کہ پروپوزیشن کہہ لیں آپ اس کو. اور لا جو ہے پھر اگین نگیشن کے لیے آ رہا ہے. اور انتم, ہم نے اب اس سارے سمبولک میں ہم نے ضمیر متصل اٹیچڈ ضمیریں کی ہیں, ہم نے ضمیر منفصل نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضمیر منفصل ہے, اس کو انتم کہیں گے. اور یو آبدونا,
تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی نون ہو گیا. عابد، غلام، دونا. اب یہ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں گی تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا سننے کے. اور ماں جو ہے اسم موصول ہے، اور یہ کیا ہے؟ عبدو. کون سا صیغہ ہے یہ؟ مضارع متکلم کا صیغہ ہے. متکلم کا صیغہ ہے. گز بولا کریں. اچھا یہ میں پھر اوپر لیتے جا رہی ہوں اس کو. چل بھائی اچھا. اور حروف عطف اور لا جو ہے وہ نگیشن کے لیے نو کر رہا ہے. انا، یہ کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل. یہ غیر پروناؤن ہے. منفصل. جی منفصل. ٹھیک ہے نا. عابد نون ہے، ما اسم موصول. عبدتم یہ ہے. اب جی جو عبد کہتے ہیں نا غلام ہونا، اس کو ہم کہیں گے ورب ہے. اور یہ تم آ رہا ہے، یہ بھی منفصل ہے. یو ورشپ. ٹھیک ہے. اور وا جو آ رہا ہے پھر وہ لا نگیشن کے لیے. انتم ضمیر منفصل. عابدون نون. ما آ رہا ہے، یہ اسم موصول ہے جو دو سیغوں کو آپس میں جوڑے گا. جیسے عابدون کا اور عابدو کو اس نے جوڑا ہوا ہے آپس میں. عابدو یہ ورب ہے. لکم، لا آ رہا ہے حروف جر، اور یہ آ گیا کم ضمیر. تو یہ دونوں جار اور مجرور ہو جاتے ہیں. دینکم، دی نو کم. یہ دین جو ہے یہ نون ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ واو آ رہا ہے. ہیلو، وعلیکم السلام. ذرا میں کلاس لے رہی ہوں، میں ابھی وقت کرتی ہوں کال آپ کو. اچھا. تو اب یہاں پہ آ رہا تھا وا اور لام حروف جر ہے، اور یا جو ہے یہ میری کے لیے جر اور مجرور. میرا دی، اور یہ دی نے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نون آ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس میں پروناؤن کہاں آ رہا ہے؟ یہاں پہ کہاں پہ ضمائر آ رہا تھا جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دیا ہے نا، کہ یہاں پہ آنی تو چھوٹی یہ تھی میرا دی، لیکن اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے زیر. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بہت کیئرفلی لے کے آپ نے چلنا ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو گرامر کا پارٹ پسند نہیں آتا. اچھا جی والا. باجی جان، بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا یہ گرامر پڑھ کے؟ جی باجی جان، اچھا تفسیر بھی اور گرامر بھی. ہے نا. تفسیر تو کتنی کلرفل سی مجھے ملے نا، تو میں بھی پورا دن سنتی رہوں بیٹھی ہے. اچھا. وا اور لا اور نہیں. انا میں. عابدن، ما ابتم، ابد تم. ٹھیک ہے. اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم نے پوجا. وہ کس کو پوجتے تھے؟ وہ چاند کو بھی پوجتے تھے، سورج کو بھی پوجتے تھے، آگ کو بھی پوجتے تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے. مطلب وہ ہر وہ چیز جس سے وہ امپریس ہو جاتے تھے نا، وہ اس کو اپنا بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کو تم نے پوجا. اب اس سے ہمیں کیا، یہ 3 پوائنٹس ہیں جو میں نے نکالے، اس کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں. کہ نمبر 1، انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو، تاکہ کفار اس سے مایوس ہو جائے. ایسا ہے نہیں ہے. ہم دنیاوی معاملات میں نرم ہیں تو ہم دین میں بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں. وہ عیسائی تو ہے، ہم ہیپی کرسمس تو کہہ ہی سکتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے آ گیا تو کیا ہوا؟ تو ہم نے کون سا کوئی گرل فرینڈ کو ویلنٹائن کہنا ہے؟ ہم جو ہے وہ امی کو کہہ سکتے ہیں، ابو کو کہہ سکتے ہیں. مطلب ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کسی چیز کو. ہم دین میں مضبوط نہیں کھڑے ہیں کہ نہیں ہم نے وہ کوئی کام نہیں کرنا جو نان مسلم کرتے تھے. بلکہ ہم کہتے ہیں نہیں فلیکسیبل، ہم پڑھے لکھے ہیں بھی، ایجوکیٹڈ ہیں. آج کل ہمارے پاس بہت انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے، ہمارے پاس بہت چیزیں دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو ہم جو ہے نا کفار کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیا کس کام پہ لگا دی. وہ اپنا نماز قرآن اور سارا بھول بھال کے نا توحید کو، وہ دیکھو ہمارے والے کام کر رہے ہیں. یہ کیا ماسک پہن کے بچے اسکولوں میں فنکشن بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جب الحم پتہ نہیں کیا یار سروت اس کو کیا کہتے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا، جس میں آپ. ہیلون. ہاں. ہیلون. اب یہ دیکھو ہیلوان پہ بھی بنا رہے ہیں. پھر ہم کرسمس کو بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ان کو ہیپی کرسمس کر رہے ہیں. ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مندر میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، نہیں بھی سولیڈیرٹی شو کرنی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کا امپریشن لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے. ایک جو جنریشن ہے نا، جو ہم جیسی جنریشن، انہوں نے تھوڑی سی تنقید کر دی اور چپ کر گئے، نہیں زیادہ نہیں بولنا، اب بولیں گے تو ہم ہی برے پڑیں گے. اب جو نیکسٹ جنریشن ہے نا، ان کو تنقید کا بھی نہیں پتا ہوگا. ان کو لگے گا کہ یہ ایسا ہی تھا، یہ ہی تھا، کیونکہ ہمارے ماں باپ چپ رہے تھے، انہوں نے کچھ نہیں بولا تھا، تو بس ایسا ہی ہوگا. ان کو وہ چیز پاٹ لگنے لگ جائے گی دین. تو یہی تو کافر چاہ رہے ہوتے ہیں ہم سے. اور کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟
اس لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہونا